بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو زندگی میں اپنے نفس کی خواہشات کو لگام ڈال کے رکھے اور ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، ان کاموں کی فکر کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اب ساری عقل مندی آقا نے اس میں جمع فرما دی کہ بھئی عقل مند تو وہ ہے کہ نفسانی خواہشات دنیا کی جتنی بھی ہیں ان کو لگام ڈال کے رکھے، ورنہ خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں تو تمہیں قبر تک پہنچا دیں گی لیکن ختم نہیں ہوں گی۔ تو لگام ڈال کے رکھو ان خواہشات کو اور ان اعمال کو جمع کر لو جو قبر میں تمہارے کام آئے، مرنے کے بعد تمہارے کام آئے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے کہ خوب نفس کی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، خوب گناہوں کی لذت میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر تمنا اور آرزو کیا ہے کہ اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ شیطان تمہیں اسی دھوکے میں لگا کے رکھے گا، بھئی اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، اور وہ اسی آسرے میں تم سے خوب گناہ کرائے گا۔ پھر تو فرمایا یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ تو موت کی تیاری ہو جائے، مرنے سے پہلے موت کی فکر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، وزیر ہو منسٹر ہو، یا کوئی بیچارہ مزدور ہو، یا کوئی عالم فاضل ہو، بڑا اللہ والا ہو، یہ سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے، یعنی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ یوں مخاطب ہوتا ہے اے انسان کہاں گیا تیرا طاقتور بدن؟ آج تو کیوں اتنا کمزور پڑا ہے؟ کہاں گئی وہ تیری طاقتور زبان؟ اور آج تو کیوں اتنا خاموش پڑا ہے؟ کہاں ہیں تیرے گھر بار اور رشتے والے؟ کہاں ہیں سب؟ آج کیوں تو اکیلا تنہائی میں اس وحشت زدہ حالت میں تو کیوں نظر آ رہا ہے؟ یعنی یہ فرشتہ آ کر اسے جو ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ اے انسان اللہ نے زندگی دی تھی تجھے اسی وقت کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن تو نے پتہ نہیں جوانی کی طاقت میں اور صاف پیسے کی گھمنڈ میں اور اپنے حسن کے اس میں پتہ نہیں تو نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ یہ احساس دلاتا ہے۔ فرمایا دوسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو صاحب وہ غسل اور کفن کا مرحلہ چلتا ہے۔ تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اے انسان وہ کہاں ہے جس کو تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟
یعنی اللہ نے تو تجھے بڑی دولت سے نوازا تھا، تیرے پاس تو بہت پیسہ تھا، جائیدادیں بھی تھیں، تو چاہتا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور آج اس دن کے لیے تیار کر لیتا اور اللہ کے پاس اس مال کو جمع کرا دیتا۔ اب بتا کہاں ہے آج وہ مال؟ آج تو فقیروں کے طرح جا رہا ہے۔ وہ کہاں ہے جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ویرانہ ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اصل آبادی تو وہ ہے۔ دنیا میں تو رہے گا 50 60 70 سال، آخرت میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے، تو اصل آبادی تو آخرت کی ہے۔ بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی تھی، اپنی آخرت کو کتنا آباد کیا۔ اب یہ فرشتہ اس طرح تنبیہ کر رہا ہے اس کو۔ فرمایا تیسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں، صاحب اپنے کاندھے پہ اٹھا کر اور دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف۔ تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے، اور اتنا طویل سفر تو نے کبھی نہ کیا ہوگا، اور دیکھ آج تو عالم برزخ میں ایسے لوگوں کو دیکھے گا، ایسے لوگوں سے ملے گا جن کو تو نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی قبر میں فرشتے منکر نکیر جو آئیں گے سوالات کرنے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسی مخلوق سے تو ملے گا کہ جن سے کبھی تو نہ ملا ہوگا، اور آج ایسی تنگ جگہ میں تو داخل ہوگا کہ اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی تو نہ رہا ہوگا۔ تجھے بشارت ہو، اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہے، یعنی اگر تو نیک ہے اور اللہ کو راضی کر کے مرا ہے، تو پھر تو تجھے خوشخبری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور تیری موت اس حالت میں آئی کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو پھر تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے پاس چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا عزیز و رشتہ داروں نے، تو اب یہ فرشتہ پکار کے کہتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر، کل تو اس زمین کے اوپر چلتا تھا، آج تو اس زمین کے پیٹ میں لیٹا ہوا ہے، کل تو اس کی پشت پر بڑا ہنستا پھرتا اچھلتا کودتا پھرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کے کام کیا کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں تو روئے گا، کل تو اس کی پشت پر بڑے گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہ ہوگا۔ تو ذرا تصور تو کیجئے، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو وہ عذاب قبر سے بچائے، ان مرحلوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا، یہ سب نے دیکھنا ہے، مردوں نے بھی دیکھنا ہے، عورتوں نے بھی دیکھنا ہے، نیک اور بد نے بھی یہ مرحلوں سے گزرنا ہے، بادشاہوں نے بھی گزرنا ہے، فقیر نے بھی گزرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ پانچواں فرشتہ اس کے پاس اس وقت آئے گا جب قبر کی مٹی برابر کی جا چکی ہوگی، گھر والے رشتہ دار دوست احباب واپس جا چکے ہوں گے، یہ فرشتہ پکار کر کہے گا اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا اور چھوڑ گئے، اگر یہ تیرے پاس رک بھی جاتے تب بھی تجھے کوئی نفع نہ ہوتا، تو نے مال جمع کیا دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، آج یا تو جنت کے اونچے درجے میں منتقل ہوگا، یعنی یہ تیری قبر جو باہر سے دیکھو تو مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے، یا تو یہ قبر آج تیرے لیے جنت کا باغ بنے گی، یا پھر یہ قبر آج تیرے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی۔ یعنی اگر تو نیک ہے تو خوشخبری ہے کہ یہ قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اللہ نہ کرے اگر تو گنہگار ہے تو یہ قبر تیرے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو یہ در حقیقت میں یہ آقا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हकीकत उम्मत को बताना चाहते हैं। देखो ये वो मरहला है जो सब ने देखना है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने आब हयात पिया है, या मैं इतना ताकतवर हूँ कि फरिश्ता आके तो देखे मेरे पास, मैं निमट लूँगा उस फरिश्ते से और मैं जानूँ और फरिश्ता जाने। किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, असल में इस वक्त की तैयारी के लिए अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, तो मरने से पहले पहले इसकी तैयारी कर ली जाए, यही अक्लमंदी का तकादा है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।